السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہوپفلی آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو لاک ڈاؤن کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پراپرلی مینیج کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے گاڈ بی پریز اپنا جو لیسن کر رہے تھے ہم اس کے کوشچن آنسرز دیکھنے ہیں اور ایکسرسائز کے دیکھیں گے، اور پلس پھر ہم اوور کوٹ جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے اس کی کچھ انٹرو بھی ہم انشاءاللہ آج ہی کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں کہ واٹ واز الائس ابولز فل نیم، کہ المعروف ابول جو تھا اس کا اصل نام کیا تھا؟ تو the real name of Abul was مولوی ابو البرکت، یہ ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی۔ What was his turban known as and where did it originally come from? It was known as Mashhadi lungi and it came from Mashhad in Iran. What did he always carry with him? He always carried a walking stick, a sort of a scepter decorated with bands of brass and gilt. Describe Maulvi Abul's appearance. یہاں وہ پورا پیراگراف ہم لکھیں گے. He had a slightly bulging eyes اور باقی ساری چیزیں جو اس کی لکھیں گے وہ سب اسی میں آ جائے گا سیکنڈ پیراگراف جو ہے. Then how much did Maulvi Abul collect on every Eid? 150 to 200 rupees on every Eid. How much was distributed among the needy and the poor? 50 rupees وہ اس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا تھا. Then what was the name of his eldest daughter? Mehrun Nisa. Obviously we all know. What was the name of the member of the district board where Maulvi lived? That was Chaudhry Fatedad. What was the name of his wife? Zebun Nisa. And at the names of the other two daughters mentioned in the story, وہ زابدہ ہیں اور شمسون ہیں. تو یہ اس کے کوشچن آنسرز تھے اور اسی پہ ہم اکتفا کریں گے. اب نیکسٹ اس میں جو ہم سٹوری کرنے جا رہے ہیں دیٹ از اوور کوٹ، اور یہ لکھی ہوئی ہے غلام عباس صاحب کی. اب یہ سٹوری اوریجنلی یہ اردو شارٹ سٹوری ہے جس کو ہم اردو میں اگر ہم بات کریں تو اردو میں ہم اسے کہتے ہیں افسانہ. اور اس افسانے کے جو رائٹر ہیں ہم نے لکھا غلام عباس. وہ یہ ان کی پیدائش ہوئی born at Amritsar in 1909 اور he died at Karachi in 1982. اور اپنے دور کے بڑے لیجنڈری افسانہ نگار تھے اور انہی کی خدمات کے صلے میں انہیں ستارہ امتیاز دیا گیا 1967 میں. گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز دیا. اب اگر ہم اس سٹوری کی بات کریں اس کے تھیم کی تو دیٹ از اباؤٹ the hypocrisy
آف دا سوسائٹی. ایک تو یہ جو منافقت ہے اس پہ بیسیکلی یہ سارا افسانہ ہے کہ کس طرح ہم ایک منافق معاشرے میں رہتے ہیں اور کس طرح ہم اپنی کمیوں کو کوتاہیوں کو کس طریقے سے ایک بڑے دل فریب انداز میں ایک بڑے دیدہ زیب انداز میں چھپاتے ہیں. ایک تو یہ بھی ہے اور دوسرا کہیں نہ کہیں اس میں ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے سفرنگز آف دا پور کا بھی, کہ جو غریب لوگ ہیں, جو ڈاؤن ٹوڈن لوگ ہیں, جو بیچارے بالکل اپنا جن کے لیے ایک سروائیول بہت ہی ایک مشکل کام ہے, وہ کس طرح سے پھر اپنی جو محرومیاں ہیں, اپنی جو ناکامیاں ہیں, اپنی جو لیکنگز ہیں ان کو کس طرح سے چھپاتے ہیں. دیٹ از آلسو ون آف دا مین ٹاپک آف دس ایسے. اب اس کا جو مین کیریکٹر کی اگر ہم بات کریں تو ایک ینگ مین ہے, اس کا نام ہمیں نہیں بتایا ہوا. اور نام نہ بتانے کی وجہ سے وہ کریکٹر شاید اور بھی زیادہ یونیورسل ہو گیا ہوا ہے کہ اگر نام شاید بتایا جاتا تو وہ کسی ایک اسپیسیفک شخص تک رہتا, لیکن جو انہوں نے نام نہیں بتایا تو اٹ مینس کہ اٹ از ناٹ دا اسٹوری آف اینی سنگل انڈیویجول, اٹ از دا اسٹوری آف ایوری ون آف اس. یہ ہم میں سے ہر ایک کی کہانی ہے. ایک بنیادی طور پہ یہ غریب آدمی ہے اور بڑا اپنے آپ کو اس نے ویل گرومڈ قسم کا شخص ہے. یہ اپیرنٹلی ہمیں بڑا صحیح آدمی لگ رہا ہے, بڑا خوش لباس آدمی لگ رہا ہے, اور پھر سٹوری میں جاتے جاتے یہ مختلف جگہوں پہ وزٹ کرتا ہے اور اس دوران پھر اس کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں وہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے, اور الٹیمیٹلی پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ پھر ایک اپنے سیڈ ڈیمائز کی طرف جاتا ہے. بل یہ اس کا مین کریکٹر ہے. اس کے علاوہ دو نرسز ہیں, شہناز اور گل, وہ ان کا آ جائے گا. اس کے بعد پر کچھ مسلینیس کریکٹرز ہیں, مثلاً شاپ کیپر ہے, کارپٹ وینڈر ہے, ایک پان والا اس کے پاس آتا ہے, پھر ایک سرجن ہے. تو یہ ڈفرینٹ طرح کے کریکٹرز اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کریکٹرز, یہ جن جن لوگوں کے پاس جا کے وزٹ کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کریکٹرز آپ کو دیکھنے کو یہاں پر ملتے رہیں گے. تو یہ ایک اوورآل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہاں سے آنورڈ اب ہم کل اس کو سٹارٹ کریں گے. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے جو آپ کے اسمارٹ سلیبس میں جو لیٹرز تھے وہ ذرا آپ بچوں سے ڈسکس ہو جائیں, اور پلس اس میں جو سٹوریز تھیں 2-3 وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں جو کہ آپ کے نوٹس میں شامل نہیں تھیں اور اسمارٹ سلیبس میں ہیں, تاکہ وہ ساری سٹوریز بھی ڈسکس ایک بار ہو جائیں. اس میں جو پہلا چیز ہم کرنے جا رہے ہیں دیٹ از لیٹر ٹو یور فرینڈ انوائٹنگ ہم ٹو اٹینڈ دا میرج آف یور بردر اور سسٹر. یہ ایک بڑا کامن ہمارے یہاں لیٹر آتا ہے اور اسمارٹ سلیبس میں بھی ہے, تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. آئی ہوپ دس لیٹر ول فائنڈ یو ان دا بیسٹ آف یور ہیلتھ اینڈ اسپرٹس. کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ لیٹر تمہیں جب ملے گا تو تمہاری بڑی خوش باش
زندگی تم گزارے ہوگے. آئی فیل جوائے ٹو انفارم یو، کہتے کہ مجھے آپ کو یہ بتا کر بہت خوشی ہو رہی ہے دیٹ مائی ایلڈر بردر ہیز فائنلی ریٹرن فرام دبئی آفٹر لانگ پیریڈ آف کووڈ-19 لاک ڈاؤن، کہ میرا بڑا بھائی کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن ہے، تالہ بندی ہے، اس کے ایک لمبا عرصہ دبئی میں گزارنے کے بعد آخرکار واپس پہنچ گیا. سنس فلائٹ اسکیجول ریمینڈ سسپینڈیڈ معطل رہنا، کہتے چونکہ فلائٹس کا آنا جانا معطل رہا ہے، ہی کوڈ ناٹ کم ارلیئر، تو وہ جلدی نہیں پہنچ سکا. اٹ واز اے لانگ اویٹڈ سیریمنی، کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تقریب تھی جس کا ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا، بٹ تھینک گاڈ اٹ ہیز بین سیٹلڈ، کہتے لیکن خدا کا شکر ہے کہ آخرکار تمام معاملات طے ہو گئے ہیں. اینڈ وی ہیو فکس دا ڈیٹ آف ہز میرج، اور ہم نے اس کی شادی کی تاریخ ہے وہ مقرر کر دی ہے. اٹ از 10 اپریل 2021. آئرونیکلی ایسے 10 اپریل پھر سے لاک ڈاؤن ہے. آپ لوگوں کو اس کا اچھے سے اندازہ ہے کہ 10 اپریل دوبارہ سے لاک ڈاؤن ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی ہے جو کہ 10 اپریل 2021 ہے، مطلب شادی مزید بیچارے کی ڈیلے ہوگی. دا فیوچر وائف آف مائی بردر از اے ڈاکٹر، کہتے ہیں کہ میرے جو بھائی ہیں ان کی جو بیگم ہے، ہونے والی بیگم، وہ ایک ڈاکٹر ہیں. شی ورکس ایٹ اے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیئر ان لاہور، کہتے ہیں وہ یہیں لاہور ہی میں ایک سرکاری ہسپتال میں کام کرتی ہیں. یو آر کارڈلی انوائٹیڈ، کہتے ہیں کہ میں آپ کو بڑے تہہ دل سے دعوت دے رہا ہوں. آئی ریکویسٹ یو ٹو بی ود اس آن دس آسپیشیس اوکیزن، کہتے ہیں کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس خوشی کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ رہیں. آئی ایم سینڈنگ یو این انویٹیشن کارڈ آلسو، کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک انویٹیشن کارڈ بھی بھیج رہا ہوں. اف اٹ از کنوینئنٹ، اگر آپ کے لیے آسانی ہو، پلیز ٹرائی ٹو ریچ ہیئر اے ڈے اور ٹو ارلیئر ٹو ہیلپ می ان سم پریپریشن. تو براہ کرم 1-2 دن پہلے آ جائیے گا تاکہ شادی کی تیاریوں میں آپ کچھ میری مدد کر سکیں. یو اینڈ یور فیملیز پارٹیسپیشن ول ایڈ اے لاٹ ٹو آور جوائے اینڈ ہیپینس، کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کے خاندان کی شرکت ہمارے خوشیوں میں بہت اضافہ کرے گی. آئی ووڈ لائک ٹو نو دا ٹائم اینڈ ڈیٹ آف یور ارائیول، کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنے آمد کی تاریخ اور وقت کے بارے میں بتا دیں. یورز سنسیئرلی XYZ. یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. دین نیکسٹ لیٹر دیکھ لیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اپنا ٹیکسٹ کا کام تسلی کے ساتھ کر سکیں. مائی ڈیئر سسٹر، یہ لیٹر ٹو یور ینگر بردر اور sister suggesting some methods for improving English. My dear sister, I am fine and hope you will also be quite hale and hearty and enjoying your college life. Hale and hearty کہتے ہیں بہت خوش باش، کہتے ہیں کہ میں بھی یہاں پر بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت خوش باش ہوں گے اور کالج کی زندگی سے لطف اٹھا رہی ہوگی. I am sorry I could not write you earlier. کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو پہلے خط نہیں لکھ سکا. I was taking the final term examination which ended yesterday. کہتے ہیں کہ میں اپنے فائنل سالانہ امتحانات دے رہا تھا جو کہ کل ہی ختم ہوئے. Mother sent me a copy of your midterm examination report card last week. کہتے ہیں کہ امی نے مجھے آپ کے جو ششماہی امتحانات ہیں، مڈ ٹرم امتحانات ہیں، ان کے رزلٹ کارڈ کی کاپی کل ہی بھیجی ہے. یو اسکورڈ ویری گڈ مارکس ان دا سائنس سبجیکٹس بٹ یو کوڈ ناٹ فیئر ویل ان دا سبجیکٹ آف انگلش. فیئر یہ دوسرے والا فیئر ہے، ٹریول کرنا مطلب یا کارکردگی دکھانا. کہتے ہیں کہ تم نے سائنس کے مضامین میں تو بہت اچھے نمبر لیے ہیں لیکن انگلش میں تم اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی. She told me that you are little depressed due to this reason. کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم اس وجہ سے خاصی پریشان ہو. Depressed, anxious. I know that you are much concerned about your studies. کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان ہو. اینڈ دیٹ یو آر اے ویری ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بہت محنتی طالب علم ہو. دیر از نتھنگ ٹو فیل ڈسٹریس. کہتے کہ اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. آئی آلسو فیس مینی پرابلمز ان دا بگننگ. کہتے کہ شروع میں مجھے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سنس انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج. فرسٹ لینگویج کہتے ہیں مادری زبان. کہتے کہ چونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، مینی اسٹوڈنٹ ایٹ دس لیول فیس گریٹ ڈیفیکلٹی ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو کہتے تو بہت سے طالب علموں کو اس سطح پر
لکھنے اور پڑھنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Committing to memory so many new words and phrases to allow you to express yourself. کہتے ہیں کہ اپنی یادداشت میں وہ نئے الفاظ اور وہ نئے تراکیب بٹھانا جو آپ کو اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کی اجازت دیں. انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ایکسپریشنز اور مختلف تراکیب کو سمجھنا, اسپیلنگز اینڈ گرامیٹیکل اسٹرکچرز اور مختلف اسپیلنگز اور گرامر کی ساخت کو سمجھنا کین بی پرابلمٹک. یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے. اینڈ دس ڈفیکلٹی لیڈز یو ٹو مینی کامن گرامیٹیکل اینڈ اسپیلنگ مسٹیکس. اور یہ مشکل اکثر آپ کو بہت سی گرامر کی غلطیوں اور اسپیلنگ کی املا کی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہے. By doing just a few things, you can overcome the difficulties to a great extent. کہتے کہ اگر تم یہ تھوڑی بہت چیزیں چھوٹی چیزیں کر لو تو تم اس مشکل پر بہت حد تک قابو پا سکتی ہو. ریڈ یور انگلش ٹیکسٹ بک کیئرفلی. کہتے کہ اپنی جو انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے اس کو بہت دھیان سے پڑھو. اف یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اے فیو ورڈز اور گرامر اسٹرکچرز. کہتے کہ اگر تمہیں کوئی چند الفاظ یا گرامر اسٹرکچر سمجھ نہیں آ رہا, ڈو ناٹ گیو اپ آن دا انٹائر کانسیپٹ. تو پورے کے پورے کانسیپٹ کو چھوڑنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. پورے کے پورے کانسیپٹ کو مت چھوڑو. بیکاز انڈرسٹینڈنگ از مچ مور امپارٹنٹ دین نوئنگ ایوری سنگل ورڈ. کیونکہ اوور آل کسی کے کانسیپٹ کو سمجھنا وہ زیادہ امپارٹنٹ ہے, نہ کہ یہ کہ ایک ورڈ کا مطلب آپ کو آتا ہو. میک اٹ اے ہیبٹ ٹو کنسلٹ اے ڈکشنری وین یو آر انسرٹن آف دی اسپیلنگس. کہتے ہیں کہ جب آپ اسپیلنگ کے متعلق آپ کو اندازہ نہ ہو تو ڈکشنری کا استعمال کریں. آن لائن ڈکشنریز آر ویری ہیلپفل. آن لائن ڈکشنریز بھی بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. پریکٹس یور ووکیبلری بائی یوزنگ سم ورڈز اینڈ فریزز مور آفن. کہتے ہیں کہ اپنی جو ووکیبلری ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ مخصوص الفاظ کی بار بار مشق کیا کرو. لرن دا فنڈامنٹلز آف گرامرز. فنڈامنٹلز کہتے ہیں بنیادی قواعد. کہتے ہیں کہ گرامر کے بنیادی قواعد بھی سیکھو. ٹو نو ہاؤ ایچ پارٹ انٹریکٹس ٹو فارم گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینس. اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ کس طرح گرامر کے تمام اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک مکمل جملہ تشکیل دیتے ہیں ود دا ہیلپ آف سم گڈ بکس. اور یہ سب کچھ کیسے سیکھو؟ یہ کسی اچھی کتابوں کی مدد سے سیکھو. یو کین بورو اے بک فرام یور کالج لائبریری. کہتے ہیں کہ تم اپنے کالج کی لائبریری سے بھی ایسی کتاب لے سکتے ہو. Try to write something, any short article of your choice daily. کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کرو, چاہے تھوڑا بہت ہی لکھو لیکن لکھو. And get it corrected by your teacher. اور اپنے استاد سے اس کی اصلاح کروا لو. Read newspaper, watch some English TV show whenever you have spare time and listen to English news bulletin carefully every day. کہتے ہیں کہ اخبار پڑھو, کچھ ٹی وی شوز انگلش کے دیکھو جب کبھی بھی تمہیں فرصت ملے, اور انگلش نیوز بلیٹن کو بڑی دھیان سے ہر روز سنا کرو. It will give you a better comprehension of English language. کہتے ہیں کہ اس سے تمہیں انگریزی سمجھنے میں زیادہ مدد ملے گی. You can also take an online study course. کوئی آن لائن اسٹڈی کورس بھی پڑھ سکتے ہو. Do not lose heart, just be patient and practice a lot. کہتے ہیں کہ ہمت مت ہارو, حوصلہ رکھو اور مشق کرتے رہو. It takes time and requires hard work, persistence and dedication. کہتے ہیں کہ اس کو سیکھنے میں محنت, persistence کہتے ہیں ڈٹے رہنا, اور ڈیڈیکیشن بھی کہتے ہیں کسی چیز مکمل طور پر اپنے آپ کو وقف کر دینا. کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے. آئی ایم شیور یو کین ڈو اٹ. مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو. یورز افیکشنیٹلی, آپ کا شفیق XYZ. نیکسٹ لیٹر دیکھیں جی. لیٹر ٹو یور فرینڈ ٹیلنگ ہم اور ہر اباؤٹ دا پروفیشن یو وانٹ ٹو اڈاپٹ. تھینکس فار یور لیٹر. کہتے ہیں کہ آپ کے خط کا شکریہ. آئی فیلٹ ریئلی ہیپی ٹو ہیئر یو آفٹر اے لانگ ٹائم. آئی ہوپ ایوری تھنگ از فائن. کہتے ہیں کہ تمہارے خط کا شکریہ. مجھے اتنی دیر بعد تمہاری خیریت معلوم کر کے بہت اچھا لگا. مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا. یو آسکڈ می اباؤٹ مائی فیوچر کریئر پلانس. کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے میرے مستقبل کے کریئر پلانس کے متعلق پوچھا ہے. ویل آئی ہیو بین گیونگ سیریس تھاٹ ٹو مائی فیوچر کریئر لیٹلی. کہتے ہیں کہ میں پچھلے چند دنوں سے اپنے مستقبل کے بارے میں بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں.
اٹ سیم ڈیفیکلٹ ایز اے اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ. کہتے کہ جب میں نے اسے سوچنا شروع کیا تو اس وقت تو یہ مشکل لگ رہا تھا. سنس دس از دا فارمیٹیو پیریڈ آف مائی لائف, سلیکشن آف دا رائٹ پروفیشن ول بی ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ لائف چیلنجنگ ڈیسیژنس. کہتے کہ چونکہ یہ میری زندگی کا اہم ترین حصہ ہے, اس لیے درست پیشے کا انتخاب جو ہے میرے لیے زندگی کے ایک اہم ترین اور زندگی کو بدل دینے والے فیصلوں میں سے ایک ہے. دا رائٹ چوائس ول لے دا فاؤنڈیشن آف اے گڈ کیریئر. کہتے ہیں کہ یہاں میرا جو درست انتخاب ہے وہ میرے اچھے کیریئر میں معاون ثابت ہوگا. آفٹر ٹیکنگ اسٹاک آف مائی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز اینڈ فروٹفل کیریئر کاؤنسلنگ سیشنز ود ایکسپرٹس ایٹ آر کالج. اسٹاکس کہتے ہیں کنسیڈر, کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو اچھائیاں اور برائیاں ہیں, اپنی جو پازیٹیوز اور نیگیٹیوز ہیں, ان کا بھی تجزیہ کیا ہے, اور کالج میں موجود جو ہمارے کیریئر کاؤنسلنگ ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی مشورہ کیا ہے, اور اس کے بعد آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ دا فیلڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ول بی دا رائٹ چوائس. تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ میرے لیے بڑی بہترین رہے گی. ڈیورنگ مائی اسٹڈیز, کہتے ہیں کہ اپنے تعلیم کے دوران آئی ڈیولپڈ اے ڈیپ انٹرسٹ ان کمپیوٹر ٹیکنالوجی. کہتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں مجھے بے پناہ دلچسپی پیدا ہوئی. ون آف دا مینی ریزنس فار چوزنگ آئی ٹی ایز اے کریئر از دیٹ آئی ہیو long been interested in this field since I bought my first computer. کہتے ہیں کہ میں اس میں اس وقت سے مجھے دلچسپی ہے جب سے میں نے اپنا پہلا کمپیوٹر خریدا تھا. moreover I am quite good at mathematics and statistics. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں میتھمیٹکس اور اسٹیٹسٹکس میں بھی بڑا اچھا ہوں. انفارمیشن ٹیکنالوجی آفرز اے پرومسنگ کریئر. پرومسنگ کہتے ہیں شاندار. کہتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایک ایسا کریئر ہمیں فراہم کرتی ہے جس میں شاندار مواقع موجود ہیں. ان دا فیلڈ آف انجینئرنگ دا رول آف آئی ٹی از گروئنگ ٹریمینڈسلی. کہتے ہیں اور انجینئرنگ کے شعبے میں بھی آئی ٹی کا رول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. ایز دا ورلڈ از گیٹنگ ڈیجیٹل, آئی ٹی از اوپننگ ڈورس ٹو وائڈ رینجنگ جابس. سوشل میڈیا نیٹورکنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, موبائل اپلیکیشن, ویب سائٹ ڈیولپمنٹس, آن لائن شاپنگ پورٹلز, انٹرنیٹ بینکنگ اینڈ واٹ ناٹ. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی چلی جا رہی ہے تو ان تمام تر شعبوں میں آئی ٹی کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے. مور اوور کیپنگ ان ویو دا چیلنجز آف امپلائمنٹ. کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میرے امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں اگر میں ان کو بھی ذہن میں رکھوں, اٹ بیکمز انیویٹیبل فار us to opt for a profession which unfolds various career opportunity. انیویٹیبل کہتے ہیں لازمی. تو پھر میرے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ میں اپنے لیے کسی ایسے پیشے کا انتخاب کروں جو میرے لیے بے پناہ مواقع لے کر آئے. انفارمیشن ٹیکنالوجی از ون سچ فیلڈ that can surely pave way to secure and successful future. انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ بہترین اور سکسیزفل فیوچر کے مواقع پیدا کر سکتی ہے. I suggest that you also get a vocational counseling session which I am sure will benefit you with personalized guidance on setting career goals and the most in demand professions. کہتے ہیں کہ میں تو تم سے بھی کہتا ہوں کہ ووکیشنل کاؤنسلنگ سیشن لو, جس سے مجھے یقین ہے کہ تم بہت زیادہ فائدہ اٹھاؤ گے. کیسے؟ اس پرسنلائز گائیڈنس کی وجہ سے جو تمہیں ہیلپ کرے گی کہ اپنے کریئر گولز ان شعبوں کے لیے سیٹ کرو جن کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, جو آج کل بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو یور رپلائی اینڈ ویلیویبل ایڈوائس. کہتے ہیں کہ میں تمہارے جواب اور نصیحت کا منتظر رہوں گا. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لیٹر ٹو یور فادر اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ اسٹڈیز. یہ ہم لیٹرز آج کر لیں گے تو پھر کل ہماری 2 اسٹوریز رہ جائیں گی, وہ پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے. I received your kind letter yesterday and was pleased to know that all of you are hale and hearty. کہتے ہیں کہ میں نے کل ہی تمہارا خط مجھے ملا اور مجھے پتہ بڑی جان کر خوشی ہوئی کہ تم سب بہت خوشباش ہو. Your letter shows your concern about my health and studies. کہتے ہیں کہ آپ کے لیٹر ہی سے مجھے آپ کی جو کنسرن ہے میری اسٹڈیز کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. لاسٹ ویک آئی فیل سلائٹلی ill. کہتے کہ پچھلے ہفتے میں تھوڑا بیمار پڑ گیا. I suffered from nausea and vomiting, dehydration and abdominal cramps due to food poisoning. کہتے کہ مجھے فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ناؤزیا ہونا شروع ہو گیا, مطلب دل خراب متلی, الٹی آنا شروع ہوگی, ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی اور ایبڈومینل کریمپس, اور میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے. آئی واز ڈائگنوزڈ اینڈ ٹریٹڈ بائی دا کالج ڈاکٹر. کہتے ہیں کہ کالج ڈاکٹر نے میری تشخیص کی اور میرا علاج کیا. ہی پرسکرائبڈ اے فیو میڈیسنس. کہتے ہیں کہ اس نے مجھے کچھ دوائیاں بھی لکھ کر دی ہیں. ہی ایڈوائز می ٹو اوائڈ سالڈ فوڈس
اینڈ ڈیری پروڈکٹس فار سم ٹائم. کہتے کہ اس نے مجھے ڈیری پروڈکٹس اور سالڈ فوڈ کھانے کے لیے کچھ دیر کے لیے منع کیا. ہی آلسو ٹولڈ می ناٹ ٹو اٹینڈ دا کالج فار اے ڈے اور ٹو. کہتے کہ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 1-2 دن تک میں کالج اٹینڈ نہ کروں. آئی ایم ٹیکنگ میڈیسن ریگولرلی. کہتے کہ میں مسلسل دوائی کھا رہا ہوں. ناؤ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر. اور اب میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں. آئی ہیو اسٹاپڈ ایٹنگ تھنگس فرام فوڈ پوائنٹس اینڈ اوپن اسٹالز اینڈ اسپائسی آئٹمس. کہتے کہ میں نے جو اوپن اسٹالز ہیں, خوانچہ فروش ہیں اور فوڈ پوائنٹس, اور ان سے بھی چیزیں کھانا بند کر دیں, اور مرچ مسالے والی چیزیں بھی کھانا بند کر دیں. آئی ایم ٹیکنگ گڈ کیئر آف مائی ہیلتھ. آئی ایم پرفیکٹلی فائن ناؤ. کہتے کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہوں. سم ٹائمز آئی فیل ہوم سک بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایڈجسٹ مائی سیلف ٹو دا نیو انوائرمنٹ ہیئر ایٹ دا ہاسٹل. ہوم سک کہتے ہیں گھر سے اداس. کہتے کہ بعض اوقات میں گھر سے اداسی محسوس کرتا ہوں, لیکن اس نئے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہوں. مائی اسٹڈیز آر گوئنگ فائن ٹو. کہتے کہ میری تعلیم بھی بالکل ٹھیک چل رہی ہے. آئی ہیو میڈ اے اسٹڈی ٹائم ٹیبل. آئی آلسو اسپیئر سم ٹائم فار گیمس. کہتے ہیں میں نے اپنے لیے ایک شیڈول بنا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں گیمس کے لیے بھی کچھ ٹائم وقف کرتا ہوں. وی ہیڈ اے منتھلی ایگزام 2 weeks ago. کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ہمارا ماہانہ امتحان ہوا ہے اینڈ آئی اسکورڈ 90% مارکس, اور اس میں میرے 90% نمبر آئے ہیں. مائی ٹیچرز اپریشیٹڈ مائی پرفارمنس. میرے ٹیچرز نے بھی میرے پرفارمنس کو اپریشیٹ کیا ہے. وی ول ہیو آر ٹرم ایگزامینیشن نیکسٹ منتھ. اگلے مہینے ہمارے ٹرم ایگزامینیشنز ہیں. آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ ٹو گیٹ اے ٹاپ پوزیشن ان دا ایگزامینیشن. اور میں بہترین کوشش کروں, پوری کوشش کروں کہ مجھے ٹاپ پوزیشن ملے. آئی نو یور لائف آلویز ریوالوز اراؤنڈ می اینڈ مائی ہیپینیس. کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی میرے ارد گرد گھومتی ہے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ہیو ڈن اینڈ یو آر ڈوئنگ فار می. کہتے کہ میں ان تمام چیزوں کے لیے جو آپ نے کی ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں ان کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. آئی لو یو اینڈ مس یو. کہتے کہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. پے مائی کمپلیمنٹس ٹو آل ایٹ ہوم. کہتے کہ گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو میرا سلام کہیے گا. لیں بیٹے, اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا یہ لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں. جیتے رہیں, خوش رہیں اور ایسے پڑھتے پڑھاتے رہیں. اللہ حافظ.